کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی اب نارمل تھا تو اتنا نیک کہاں سے آ گیا؟ تو جب وہ اس پہ دورہ نہیں چڑھتا تو نیک ہوتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں نے جو بھی بیان دیا تھا نا کہ اس نے جو گولی اپنے آپ کو ماری ہے وہ اس وقت دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا. یہ بیان بھی غلط تھا, غلط فہمی پر مبنی تھا, کیونکہ میں نے مولانا یوسف جمیل جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے ہیں ان کی بات سنی تھی. انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے. تو ظاہر ہے بیٹے سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا, بھائی سے زیادہ تو کوئی نہیں. اس بیس پہ میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری نہیں ہے, گولی چل گئی ہے اس سے غلطی سے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہا تھا چیمبر میں گولی نہیں ہے. اس پہ مولانا شاہد صاحب کی آڈیو بھی میں ہو سکتا ہے نیٹ پہ اپلوڈ کر دوں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے. جم میں ایکسرسائز کر رہا ہے, گارڈ سے اس نے ویسے ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے بندوق لی ہے, گارڈ نے میگزین نکال دیا تو وہ سمجھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے. تو کھیل کھیل میں اس نے ٹریگر چلائے اور اس کے سینے سے آر پار ہو گئی. اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو کبھی بھی سینے پہ نہیں مارتا, وہ ہمیشہ کنپٹی پہ مارتا ہے. تو یہ غلطی سے فائر ہوا ہے, اور یہ فائر میں نے بہت دیکھے ہیں, بہت دیکھے اپنی آنکھوں سے. ایک بندہ میرے سامنے رائفل کو صاف کر رہا تھا. یہ جب ہمارے گارڈ آئے نا, اسلحہ ان کے پاس آیا تو ان کو میں نے بٹھایا. میں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اپنے ہی اسلحے سے لوگوں کو مرتے ہوئے بہت دیکھا ہے, لہذا ہر وقت اس کا خیال کرنا ہے کہ چیمبر میں گولی نہ ہو. اب میں آپ کو واقعات سناتا ہوں. یہ بہت واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. جن کے گھروں میں اسلحہ ان کے گھروں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیکن حضرت مولانا طارق جمیل صاحب چونکہ مشہور ہیں تو یہ واقعہ مشہور ہو گیا, ورنہ یہ نارمل ہے. جہاں اسلحہ ہوگا وہاں یہ واقعات ہوتے ہیں. میں نے 20 دن کی ٹریننگ لی ہے این سی سی کی. پہلے کالج میں این سی سی کی ٹریننگ ہوتی تھی, فوجی ٹریننگ ہوتی تھی 20 دن کی. اس میں رائفلیں بھی سکھاتے تھے, پریڈ بھی سکھاتے تھے. بڑی خاندانی پریڈ کرتا ہوں میں. کبھی کسی فوجی کو میرے ساتھ چلا دو, آپ کو پتہ نہیں لگے گا فوجی کی پریڈ کر رہا ہے یہ خود پریڈ کر, یعنی یہ خود فوجی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ میں نے وہ 20 دن وہاں, وہ سب لڑکے کرتے تھے اس زمانے میں, وہ ختم کر دیا جنرل مشرف نے آ کے. اچھے اچھے کام سارے مارکیٹ سے کیا کر دیے, شارٹ کر دیے. تو لڑکے تھوڑے سے سیدھے ہو جاتے تھے اس سے. تو این سی سی کی ٹریننگ میں ہمیں رائفل بھی سکھاتے تھے, جو فوجی لوگ تھے, آرمی کے لوگ تھے. اس رائفل میں بار بار اس کی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ رائفل کی جو نال ہے اس کا رخ نہ اپنی طرف نہ کسی اور کی طرف. آپ کو 100% یقین ہے کہ رائفل میں گولی نہیں ہے, پھر بھی اس کا رخ کسی کی طرف نہیں کرنا. اس پہ بہت سخت سزا ملتی تھی. ہم حیران ہوتے تھے یار یہ اتنی سی بات پہ ہمارے جو ٹیچر ہیں یا جو ٹرینر ہیں وہ اتنی سخت سزا کیوں دیتے ہیں. جیسے کوئی طالب علم ہے نا, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, وہ رائفل یوں رکھ کے نا یوں بیٹھا ہوا ہے, نال یہاں رکھ کے, اس پہ ٹھیک ٹھاک پنشمنٹ ہے. شاید اب بھی فوج میں ایسا ہوتا ہوگا. اب آپ 100 دفعہ کہو کہ سر اس میں تو گولی نہیں ہے, کہہ رہے بھائی گولی ہے یا نہیں ہے, اس کی جو بیرل ہے نا اس کا رخ کسی انسان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. کیوں فوج میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے؟ تجربے ہو چکے ہیں بہت زیادہ, بہت تجربے ہو چکے ہیں. اب ایک عام آدمی کے ہاتھ میں جب بندوق آتی ہے وہ ٹرین نہیں ہوتا. یہ پسٹل تو کسی عام آدمی کو پکڑانے کی چیز ہی نہیں ہے, اس کا تو مذاق ہی ٹھیک نہیں ہے. اب کیا ہوا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک واقعہ. میں آپ کو واقعات اس لیے سنا رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ نارمل ہے. جہاں اسلحہ بغیر ٹریننگ کے کسی کے ہاتھ میں آ گیا نا, پراپر جب تک رینجرز میں, پولیس میں یا آرمی میں ٹریننگ نہیں ہوگی اس کو اسلحہ پکڑنا جائز ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ گڑبڑ کرے گا. تو ہوا یہ ہے کہ میں نے اپنی سامنے دیکھا, ایک بندہ رائفل صاف کر رہا ہے, 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دم میرے سامنے کی بات ہے, ایک دم فائر ہوا اور اسی کے رائفل سے اس کے سینے میں گولی چلی. یہ 1996 کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے دارالفتہ میں بھی گارڈ تھے نا, پہرے وہرے تھے, حضرت پہ حملے اٹیک ہو چکے تھے, سیکیورٹی گارڈ تھے, تو وہاں اسلحہ بہت تھا, یعنی بہت زیادہ حملے ہوئے تھے وہاں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اور دارالفتہ والارشاد پر. اور وہ دور تھا جب علماء پہ بہت زیادہ اٹیک ہوتے تھے. میں نے اپنی سامنے بندہ دیکھا ہے کہ سینے سے گولی یہاں سے چلی ہے اور آر پار. اب پتہ نہیں بچ گیا یا شہید ہو گیا, مجھے نہیں پتا, کیونکہ وہ ایک عام آدمی تھا, آیا ہوا تھا, اس کو کوئی ہوا ہوگا شوق کہ میں بھی دیکھوں کیا ہے, تو اس نے کہا میں تھوڑا صاف کرتا ہوں, اور کرتے کرتے گولی چلی, ہاسپٹل لے گیا. مجھے نہیں پتا وہ شہید ہو گیا یا بچ گیا, اللہ کرے کہ بچ گیا ہو. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا. گلشن اقبال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ. اسٹیٹ ایجنسی میں ایک لڑکا رائفل وہ پسٹل لے کے بیٹھا ہوا ہے اور چیک کر رہا ہے, ٹھا گولی چلی اور یہاں اس کی ران سے آر پار ہو گئی گولی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ. اور آپ کو سناؤں, میرے ایک دوست نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا. 2 بندے اس نے شہید ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اس طریقے سے.
کہ رائفل سے اسلحہ